صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ السمیع العلیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب ثم الرضا بی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ موجودہ عالمی اور قومی صورتحال کے تناظر میں آج کل ایک مسئلہ خاص طور پر زیر بحث اور انتہائی تشویش اور انتہائی پریشانی کا لاحق ہے کہ پاکستان اور بالخصوص اسلام کے خلاف کیا جانے والا مغرب کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے پاکستان کے خلاف کی جانے والی کئی سازشوں میں اس وطن عزیز کے شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اور پاک سرزمین کے نظام کو اور اس وطن عزیز کے قیام کو متزلزل کرنے کے لیے ایک تسلسل رہا ہے دشمنان اسلام کا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، جھوٹی سازشوں، جھوٹی افواہوں کو پھیلانا۔ ہر اسلامی ملک جو دین کے دفاع کے لیے اور عام انسان کے حقوق کے اصل مقصد اس تک پہنچانے کے لیے اسلامی ممالک کسی بھی صورت کے اندر جب مضبوط ہوتے ہیں تو وہ کفر کی آنکھوں کے اندر ایک کانٹا بنتے ہیں اور کسی نہ کسی منفی سازش اور جھوٹی سازش اور جھوٹے پروپیگنڈے کا انہیں شکار کر کے ان کی ریاست کو، ان کی طاقت کو تخت و تاراج کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے عراق ہے، فلسطین ہے، اور اب کفر کی آنکھوں میں کھٹکنے والا کانٹا وہ پاکستان ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو نام کے پاکستانی اور اندر سے ان کے دلال اور ان کے ترجمان بن کر
اس ملک کے نظام کو اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کو تخت و تاج کرنے کے لیے اور پامال کرنے کے لیے ان کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ پاکستان بھی الحمدللہ تعالی اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور نیوکلیر پاور ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے یہ مسلمانوں کی عزت اور قدر کا، یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کی عزت کے، اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، جو الحمدللہ اس وقت تمام مسلم ممالک اور اسلام کے بنیادی حقوق کا ترجمان ہے۔ جس طرح عراق کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کر کے ایک جبر اور ظلم اور دھونس کا مظاہرہ کیا گیا، اسی طرح افغانستان جو ہمارا ملک ہے، اللہ اسے سلامت رکھے، افغانستان کے خلاف 20 سال پہلے اسلام دشمنوں نے، امن کے دشمنوں نے، جن کو انسانی حقوق سے کوئی سروکار نہیں، ان کو دشمنی اسلام سے ہے، جہاں انہوں نے بمباری کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، عورتوں کو مار ڈالا، اس وقت ان ممالک کو عورتوں کے حقوق یا لوگوں کے حقوق یاد نہ آئے۔ آج وہاں پر خواتین بھوک سے اور وہاں بچے بھوک سے نادار ہیں، لیکن امریکہ کو ان کو اسکرٹ پہنانے کے لیے اور پینٹ پہنانے کی اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ عورتوں کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، اور ملالہ جیسی دجال یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے، لیکن عورتیں وہاں بھوک سے مر رہی ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک منفی پروپیگنڈا یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے حقوق نہیں۔ ان کے حقوق سے مراد کیا ہے کہ وہ مدر پدر آزاد ہو جائیں اور ان چیزوں کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیں جو ان کی حیا، ان کی عفت اور ان کی اپنی فطری آزادی کے خلاف ہے، جو کفر چاہتا ہے اسلام کے نظام، اسلام کے رنگ اور اسلام کے طرز اور نظام کے خلاف اپنی کوششیں وہ پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ لیکن ناس جائے ہمارے حکمرانوں کا جو جعلی ڈبوں اور جعلی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، کیونکہ کفر کو پتا ہے اگر الیکشن صحیح طریقے سے ہوا تو وہی ہوگا جو 74 کے اندر ہوا تھا، اس لیے ڈبے تبدیل ہوتے ہیں، ووٹ تبدیل ہوتے ہیں، ورنہ جو حکومت آج سندھ کے اندر ہے اور جو حکومت آج وفاق کے اندر ہے، یہ قانونی طور پر یوں دیکھا جائے اگر دیانت کے ساتھ الیکشن ہو تو یہ تو چشم فلک بھی یہ نظارہ دیکھ سکتا ہے کہ اس ملک میں اکثریت کس کی ہے، کن پرامن لوگوں کی ہے جو پاکستان کے حقوق اور اس کی نظریاتی نظام کو قبول کرنے والے ہیں، وہ الیکشن میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن الیکشن میں اکثریت جن کے آگے لائنیں لگی ہوئی ان کے ڈبے خالی نکلتے ہیں، اور جن کو تھوکنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ اکثریت سے جیت جاتے ہیں۔ تو اس ملک کے ساتھ ایک دجل یہ، لیکن ہم آواز حق کو بلند کریں گے، کیونکہ مسلمان خاموش نہیں رہتا، مسلمان اپنی آواز حق کو بلند کرتا ہے۔ مسلمان جو بات کرتا ہے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ مسلمان اس کا رزلٹ اللہ رب العالمین جل وعلا سے آخرت اور قبر میں چاہتا ہے کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا، دنیا میں مجھے اس کا فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، میں نے فائدہ لینے یا نقصان کی وجہ سے یہ بات نہیں کی، میں نے اس لیے بات کی کہ تو ان باتوں کے کرنے کا حکم عطا فرماتا۔ تو مسلمان جو ہے دنیا میں جن چیزوں نیکی کا کام ہو یا خیر کا کام ہو یا بدی سے رکنا ہو، وہ اسے داد و تحسین یا دنیاوی منفعت کا وہ تقاضا نہیں کرتا۔ لہذا موجودہ صورتحال میں جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے منفی پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف، کہ آج یہاں پر اقلیت بالکل پرسکون ہے، آج آپ گلیوں میں نکل جائیے، آج آپ بازاروں میں نکل جائیے، ہمارے شہری اور وطنی دوست ہندو ہوں یا کوئی اور ہوں، ان سے آپ پوچھئے کہ کسی مسلمان نے آپ کو تنگ کیا، آپ کی دکان پر پتھر مارا یا آپ کے ساتھ آپ کی مذہبی آزادی کے آگے کوئی روڑا ڈالا، کوئی رکاوٹ ڈالی، تو میں کہتا ہوں کراچی کے ساحل سے لے کر آپ تورخم کے آخر تک چلے جائیے، جتنے مذاہب یہاں رہتے ہیں ان میں سے آپ کو کچھ اگر کسی کا شکار ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ دیانت کا ساتھ دے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ان مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے امن میں ہیں۔ آج پشاور کے اندر، سوات کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہندو ہے،
ہندو طبقے کی آبادی ہے. ہزارہ ڈویژن کے اندر آ جائیں، حالانکہ جس قوم کو متشدد کہا جاتا ہے کہ جناب پشتون بڑے متشدد ہیں یا یہ ہیں، یہ بھی غلط پروپیگنڈا ہے. آج آپ دیکھیں پشاور کے اندر بڑے بڑے تاجر ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سوات میں چلے جائیے، اسی طرح جناب آپ جو ہے وہ مالاکنڈ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ ان تمام ہزارہ کی پٹی کے اندر آپ آ جائیے، وہاں پر وہ قدیم زمانے سے سکھ برادری، ہندو برادری آباد ہیں، اور وہ اپنے کام کرتے ہیں، وہ اپنی مذہبی حلیے کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے سکھ حضرات اپنی جناب پگڑی اور جو ان کا طریقہ ہے اس کو پہنے ہوتے ہیں، وہ اپنے جو ان کی عبادت گاہ ہے اس میں وہ آزادی سے جاتے ہیں، آزادی سے آتے ہیں، اپنا لباس پہنے ہوتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا جو یہاں پر یہود اور امریکہ کی این جی اوز جو پھیلا رہی ہے کہ جبری طور پر مذہب کو گویا کہ مذہب کی تبدیلی کی جا رہی ہے. اگر ہم نے جبری طور پر لوگوں کو بھرتی کرنا ہوتا تو ہم قادیانی کو بھی قبول کر لیتے. قادیانی تو ہم سے ملنا چاہتے ہیں، قادیانی تو مسلمانوں سے ملنا چاہتے ہیں. مسلمانوں نے وہاں پر ان کو روک کر رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ہونا جب ہو سکتا ہے جب مکمل طور پر اسلام کے دستور کو زبان کے ساتھ ساتھ دل سے قبول کیا جائے. تو ہماری حقانیت تو سب سے بڑی یہ ہے، ورنہ قادیانیوں سے تو آج ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے ان کو قبول نہ کرنے سے. اگر ہمیں صرف جھتے بڑھانا ہو اور اکثریت بڑھانا ہو اور اکثریت بڑھا کر کسی علاقے پر غلبہ حاصل کرنا ہو تو آج ہم قادیانیت کو بھی الیاذ باللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن وہ تو ملنا چاہتے ہیں نا، تم کہہ رہے جبری مذہب تبدیل کرنا، تو وہ تو ملنا چاہتے ہیں ہم سے. ہم ان کو غور کیجئے اس لیے نہیں ملتے کہ وہ اسلام کی بنیادی باتیں جس کو زبان اور لباس کے ساتھ ساتھ دل سے یقین کرنا ہے، نبی پاک کی ختم نبوت اور دین کا مکمل تصور اور اس کی حقیقت، وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم ان کو قریب لانے کے لیے تیار نہیں. تو عالم آج امریکہ زبردستی ان کو ہم میں انجیکٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کر رہے. تو ہم ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کر کون سی اکثریت چاہیں گے، یا عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کون سی اکثریت چاہیں گے؟ کتنا بڑا دجل اور جھوٹ ہے اور کتنا بڑا یہ فریب ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ محض تسلیم کا نام نہیں، یعنی محض زبان سے اعلان کرنے کا نام نہیں، جب تک وہ دل سے اس بات کے اوپر راضی نہ ہو جائے. تو ہمارا تو تعلق ہی قلب سے ہے. اگر ایک ہماری طرح پگڑی داڑھی نماز اور جبہ اور نمازیں اختیار کر لیں اور دل سے وہ اسلام کو قبول نہ کرتا ہو تو ایسے شخص سے ہماری کوئی گنجائش ہی نہیں. کیونکہ اسلام جو ہے وہ زبانی دعوے ہی کا نام نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے، بلکہ اس بات کو وہ دل سے قبول کرے. اور اگر وہ دل سے اس بات کو قبول نہیں کرتا اور دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ ہمارے مقصد کا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے مشن کا ہی نہیں ہے. تو اس کو ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر اسلام جبری طور پر پھیلنے کا درس دیتا تو گردن سے پکڑ پکڑ کر بھیڑ بکری کی طرح ہم لوگوں کو اسلام میں شامل کرتے. لیکن توجہ کیجئے، کتنی آسان سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ جب وہ دل سے قبول نہیں کرے تو وہ ہمارے اندر آ بھی جائے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ مومن ہی نہیں ہوا. تو جب ہمارا تعلق ہی انٹینشن، نیت، ارادے، عزم، مرضی کے ساتھ ہے تو ایسے شخص پر کیسے جبر کیا جا سکتا ہے؟ جس پر جبر کیا جائے اس کی مرضی اپنے مطابق کیسے لی جا سکتی ہے؟ جس پر جبر کیا جائے اس کے دل کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ کتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. آپ جس پر جبر کریں گے اس کی گردن تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، دل کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دل کو آپ جب کنٹرول کریں گے کہ جب آپ اخلاق، آداب، طریقے سے، اور جب وہ دل سے راضی ہو جائے آپ کے ساتھ ملنے کے لیے، تو دنیا کا کوئی قانون اس آزادی رائے سے کسی کو نہیں روک سکتا کہ ایک بندہ دل سے کسی کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. تو کتنی واضح بات ہے، اور اس پر جو ہے منفی پروپیگنڈا کرنا. میں قرآن کی آیات کے ساتھ چند ایشوز بیان کرنا چاہیے. یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا آپ کہ آپ جمعے میں آپ کیا بیان کر رہے ہیں. یہ خالصتاً دین کا ایشو ہے، اس سے ہمارا ایمان اور دین وابستہ ہے. بحیثیت پاکستانی کے، کیونکہ پاکستان کے خلاف یہ بڑی شدید سازش ہے. اس وقت اگر پاکستان کی رعایا آواز نہ اٹھائیں تو سندھ گورنمنٹ جو بکی ہوئی ہے وہ تو پہلے ہی اس کو قبول کر چکی ہے، لیکن ان میں دم نہیں ہے اس کو نافذ کرنے کا. اب وفاق کے اندر یہ بات جا رہی ہے، یہ جھوٹی چیزیں. اس کے لیے آپ نے عملی مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنا ثبوت دینا ہوگا. اسلام کی طرف اور پاکستان کی طرف جو تہمت آ رہی ہے
اس کے لیے آپ قانون کے دائرے میں رہ کر باخلاق آپ کو احتجاج کرنا ہوگا، اور وہ احتجاج دھوس نہیں ہوگا، آپ کے ایمان اور آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہوگی، کیونکہ مومن غلط کو پسند نہیں کرتا اور سچ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا قانون کے دائرے میں رہ کر یہ بھی ایک احتجاج ہے، ایک فکری احتجاج ہے جو مسجد کے اندر کیا جا رہا ہے، نماز کی صورت میں کیا جا رہا ہے، کہ غلط چیز، ایک تہمت منسوب کی جا رہی ہے ہمارے وطن کی طرف، اور بالخصوص جو ہے وہ پاکستان کی طرف۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ہمارے علماء، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں قرآن کی آیات کے ساتھ، ہمارے علماء تو اتنا آگے چل کر یہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے علماء نے تجویز دی ہے گورنمنٹ کو، آج سے نہیں پہلے سے، کہ آپ اکثریت اور اقلیت والی اصطلاح ہی ختم کریں۔ ہم تو غیر مسلم جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم سپورٹ اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اقلیت کے لفظ کو بھی درست نہیں سمجھتے، ہم کہتے وہ بھی پاکستانی، ہم بھی پاکستانی۔ اس سے بڑی اسلام کی کشادگی آپ کو کیا چاہیے؟ کیونکہ اقلیت سے بندہ نفسیاتی کمزوری کی طرف آتا ہے کہ بھائی اکثریت ہے، اقلیت ہے، اس میں بھی ایک نفسیاتی احساس محرومی ہے۔ ہمارے علماء نے کئی فارم پر گورنمنٹ کے سامنے، سیاستدانوں کے سامنے آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے، یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں، اس کے دستاویزات اٹھا کر دیکھیں، جس زمانے میں یہ بحث چلی اس وقت ہمارے علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم تو اس پاکستان میں احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اور ہر طبقے کو اس کے جائز حقوق ملے اس کو دلانے کے لیے ہم تو اتنے آگے آنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ اقلیت اور اکثریت کی جو ٹرمز ہے نا، اس کو ختم کرو۔ ایک ہی چیز چلے گی کہ ہم مسلم پاکستانی ہیں، وہ غیر مسلم پاکستانی ہیں دونوں پاکستانی، اقلیت اور اکثریت کے فرق کو ختم کر دو۔ اسلام تو اتنی گنجائش دکھاتا ہے، آپ غور کر رہے ہیں؟ جبر کہاں سے آ گیا؟ داڑیوں کو بدنام، دین کو بدنام، غلط پروپیگنڈا، کیونکہ مغرب کا یہ ہمیشہ ہے۔ عراق کے خلاف کتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا گیا، اور رو دھو کے مظلوم بن کر ساری دنیا کو اکٹھا کر کے عراق پر حملہ کر دیا گیا، اور وہاں پر لاکھوں خواتین اور بچوں کو ان پر بمباری کر کے ان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آج بھی بغداد کے اندر بمباری کے وہ علاقے آج بھی محفوظ ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ آپ کے سامنے سچ بات بتا رہا ہوں کہ عراق اور بغداد میں آج بھی وہ جگہیں جہاں آپ جائیں گے تو زمین کے نیچے بنکر بنے ہوئے، بنکر جس پر بم بھی نہیں آ سکتا۔ تو جناب اس میں صدام کی حکومت نے عورتوں اور بچوں کو محفوظ کیا تھا کہ وہ بمباری سے بچے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بصرہ کے ساحل سے بمباری شروع ہوئی اور اتنا خطرناک بم مارا گیا کہ اس کروز نے پورا اس کو ڈرین کر کے، یعنی جو چھت تھی بنکر کی اس کو ڈرین کر کے وہ اندر آیا، اور اس کی گرمی سے اندر جو ہزاروں بچے اور ہزاروں عورتیں تھی، آج بھی آپ بغداد میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دیواروں کے اوپر چپکے ہوئے ان کے نقوش نظر آتے ہیں کہ سب کے سب گل گئے، ان کے بالوں کے نشان نظر آتے ہیں، ان کی انگلیوں کے نشان آتے ہیں کہ لاشیں تو ہے نہیں، سب گل گئی، اور جو بچ گئی دیواروں کے ساتھ کچھ چپک گئے تو ان کے دیوار پر چپکے ہوئے شیڈو نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں طالبان کو، آج اس بات پر اگر یہ جبر تم لاؤ گے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو کہ جنہوں نے جناب اپنی اسلامی طاقت دکھا کر امریکہ کو زمین چٹوائی، اور 3 سپر پاوروں کو زمین چٹوائی۔ آج پاکستان کے عوام کو اس طرز پر چلنا پڑے گا، اپنے حقوق کے لیے شرعی نظام کو دائرہ اخلاق اور دائرہ قانون میں رہ کر اپنے حقوق کو لینا پڑے گا۔ آج دیکھیے افغانستان ہمارے لیے سب سے بڑا ایک جاگتا ثبوت ہے کہ مسلمان اگر اپنے حقوق، جائز حقوق، اور مسلمانوں کے حقوق میں صرف مسلمان کے حقوق نہیں، ہر انسان کا حق ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح کا پروپیگنڈا افغانستان کے اندر ہوا اس طرح کا پروپیگنڈا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور یہاں کی این جی اوز، اور آپ دیکھیں کوئی ایک بل اگر اسمبلی میں آتا ہے تو اپوزیشن اس پر چپک جاتی ہے، اور ایسی لڑائی ہوتی ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اس لفظ سے تعبیر نہیں کر سکتا کہ کس طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بل اور اللہ کے قانون کے خلاف بل، اور ہمارے آئین میں یہ موجود ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں اللہ کی مرضی اور اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں بنے گا، مقابلے پر نہیں آئے گا، قرآن کے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیے ایسے لوگوں کو نومینیٹ کیا جاتا ہے جعلی ووٹ دلا کر، جعلی ڈبے کی بنا پر لا کر،
اور ان کو ووٹ دلا کر ان سے ایسے قانون پاس کیے جاتے ہیں جو قرآن کے بالکل خلاف ہیں، اللہ کے فرمان کے بالکل خلاف ہیں۔ اور مشرف مردار کی موت بیڈ پر پڑا ہوا ہے جس نے زنا کے قانون کو جائز قرار دیا تھا اور اللہ کے حدود کو توڑا تھا، ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ غور کیجئے، یہ جب قانون پاس ہونے گیا یا اس سے پہلے جو ماں باپ کے حقوق کا قانون پاس ہونے گیا، اپوزیشن کا ایک بندہ اس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، بلکہ 100% ووٹ جو روزانہ لڑ رہے ہوتے ہیں، نواز شریف والے، پیپلز پارٹی والے حکومت کے ساتھ لڑ رہے ہوتے، لیکن جو کفر کا قانون ہے، جو اسلام کے خلاف کا قانون ہے، اس کے خلاف ایک بھی ووٹ منفی نہیں گیا۔ 100 ووٹ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی مکمل اکثریت کے ساتھ قبول ہو گئے۔ یہ دشمنی، یہ دیکھیے آپ کن کو آپ منتخب کرتے ہیں، کن کے نام کا آپ جھنڈا لگاتے ہیں، کن کے سیاسی جماعت ہونے کی بات کرتے ہیں۔ قبر کے اندر اس سیاسی جماعتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، خواہ تم ختم قادریہ پڑھتے ہو، خواہ تم ختم خواجگان پڑھتے ہو، خواہ تم نمازیں پڑھتے ہو، خواہ تم دین کی باتیں کرتے ہو، تم نے اپنی طاقت اور اپنی امانت جس کے سپورٹ کی اور جس کے جماعت میں ہونے کا تم نے اعلان کیا، اس کے ہر گناہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ظلم دیکھیں، ہم تو رونا رو رہے ہیں، ہم تو اس مقام پر ہی نہیں ہے کہ ہم کسی پر حملہ کریں۔ کتنی سازش کے ساتھ ہمارے سر اور پاؤں کو باندھا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے علماء تو اتنا آگے آنے تیار ہیں کہ اقلیت اور اکثریت کے فرق کو ختم کریں۔ دونوں پاکستانی، ہندو بھی پاکستانی ہے، جو اس ملک میں عیسائی رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی، یہودی رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی، سکھ رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی، مسلمان رہ رہا ہے وہ بھی پاکستانی۔ ہم تو کہتے ہیں اس فرق کو ختم کر دیں اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مسلم پاکستانی ہے، یہ غیر مسلم پاکستانی ہے۔ تو ہمارے اندر تو اتنی وسعت ہے، تو یہ جبر کی بات کیسے کی جا سکتی ہے اور یہ جبری نظام کے سلسلے میں بات کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم فرقان حمید نے اب اس چھوٹی سی بات کو ذکر کرنے کے بعد قادیانیت کی ایک میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے، اور ایک بات میں مزید عرض کر دوں کہ قرآنی آیات تو ہم پڑھیں گے جو وقت رہے گا، لیکن اس کے نتیجے کو میں پہلے آپ کے سامنے گویا کہ ذکر کر دوں۔ ہمارے علماء نے بارہا ہندو برادری کے جو ذمہ داران ہیں اور ان کے زعماء ہیں، عیسائی برادری کے جو زعماء ہیں، ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں جبری ہو رہا ہے۔ یہ مان لو، اگر آپ کہتے ہیں نا جبری ہو رہا ہے، زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جا رہا ہے، پہلی بات تو اللہ کو یہ پسند ہی نہیں، یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو اس بات کو ذکر فرمایا، اور یہ اس کی مشیت اور اس کی قانون کے خلاف، کیونکہ اللہ فرماتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، اگر اللہ چاہتا۔ لیکن وہ عقل دینے کے بعد اللہ نے بندوں کو عقل دیا ہے اور ان کے سامنے خیر و شر کو رکھا ہے۔ اب اللہ یہ کہتا ہے میں اگر چاہتا تو تم سب مومن ہوتے، لیکن تمہیں عقل دے کر تم پر چھوڑا ہے، تمہیں عقل و صلاحیت اور سچ اور جھوٹ، حق و باطل سمجھنے کی کہ فرق کی مکمل سمجھ دے دی ہے۔ اب تم خود استدلال سے، اب خود تم اپنی کوشش سے، اب خود تم اپنی عقل اور ذہانت سے فیصلہ کرو گے کہ تم نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے۔ تو یہاں پر جبر تو اللہ نے خود بیان نہیں کیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ، یہ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یونس میں آیت نمبر 99 میں ذکر ہو رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ کتنی واضح بات ہے، دیکھیں قرآن کہہ رہا اگر تمہارا رب چاہتا زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ آگے فرمایا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، آگے اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے؟ اگر اللہ چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، تو کیا تم زمین پر زبردستی کرو گے لوگوں کے ساتھ؟ حتی یکونوا مومنین، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے گھر میں ہم کہہ رہے ہیں، اس قانون سے کوئی بھی مسلم فرقہ انکار نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو نص ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بیان کر دیا کہ تم کیا جبری لوگوں کو، جب تک وہ مومن نہیں ہونا چاہتا تم جبری اس کے اوپر آؤ گے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرما دیا کہ اسلام ایمان زبردستی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے، بار بار کہہ رہا ہوں۔ جب تک اگلے کا دل نہیں جیتا جا سکتا اور وہ دل سے اللہ کو ایک قبول نہ کر دے کہ وہ ہمارے سامنے بھی اللہ کو ایک کہے
اور تنہائی میں بھی اس کی ایک ہونے کا پاس رکھے جب وہ مومن ہے، لیکن وہ تنہائی میں ہماری اکثریت، ہمارے جلوس، ہمارے جلسے سے گھبرا کر اگر وہ ظاہراً اللہ کو ایک کہے اور باطن میں جا کر وہ شرک میں مبتلا ہو جائے تو ہمیں کون سی نیکی ملی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کون سا مقبول ہوا؟ تو اب بتائیے کہ جبری دین کی تبدیلی یہ جھوٹا پروپیگنڈا نہ پاکستان میں ہے نہ اسلام اس کو قبول کرتا ہے، تو اس کے قانون پاس کرنے کی آپ کیسے بات کرتے ہیں اور یہ کس طریقے سے یہ جناب جو ہے وہ بات کی جا سکتی؟ تو میں نے یہ کہا، ایک بات تو ہم نے آپ کے سامنے بات کی کہ ہم آگے آ کر اقلیت اور اکثریت کے فرق ہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس لفظ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں پاکستانی ہیں تاکہ احساس کمتری اور احساس برتری نہ ہو، لیکن تم ختم نہیں کرو گے اس لیے کہ اقلیت کی سیٹوں پر تم اپنے بندے لاتے ہو، اس میں علماء کا قصور نہیں، یہ تمہاری گڑبڑ ہے۔ آج اگر ایف اے ٹی ایف سے یہ بل آ رہا ہے تو اس میں غریب عوام کو کوئی قصور نہیں، تم نے جو قرضے کھائے ہیں، آج جو تمہاری عیاشیاں وزیر اعظم صاحب، آج جو آپ کے گھر پر، آپ کے پروٹوکول پر، آپ کے وزراء کے پروٹوکول پر ہر 6 مہینے کے بعد جو اربوں روپیہ آپ ایک ایک اپنے وزیر اور لوگوں کو دیتے ہو، وہ پیسہ ورلڈ بینک سے لیا جاتا ہے، اس پیسے سے تم عیاشیاں کرتے ہو، اس عیاشی سے پھر وہ تمہیں زر خرید کتا بنا کر اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ غریبوں کو تو کچھ نہیں، کل 5 روپے پیٹرول بڑھ گیا، بجلی بڑھ گئی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، نہ ہمیں ایسی جھوٹ کی روٹی چاہیے، تو تم نے ہی انگریزوں سے قرضہ لے کر خود کھایا اور اب ان کے قرضے کی بات کو ماننے کے لیے پورے ملک پر مسلط کرتے ہو، تو لہٰذا یہ قانون ایف اے ٹی ایف کا یہ تمہاری غداری اور تمہاری کرپشن کی وجہ سے ہے۔ پاکستان کے دشمن مولوی نہیں تم ہو، تم نے پیسہ کھایا ہے، اور آج ورلڈ بینک، میں افغانستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، افغانستان پر 1 روپے کا قرض نہیں ہے اس طرح، اس لیے آج ایک بھی طالب کھڑے ہو کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور اس کو مسلم ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ورلڈ بینک کے دھارے میں مت جائیے گا، کہ جہاں ورلڈ بینک کے دھارے میں گئے تو جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ منوائے گا۔ تو آج وہاں کا دیکھیے طالب یا وہاں کے جو لوگ ہیں، ان وہی سادہ نظام کہ جب وہ کہتے ہیں جو گزارا جب سوکھی روٹی پر ہونا ہے تو ضروری ہے بہت بڑا ٹیبل لگا کر کروڑ روپے کا ٹیبل بنے اور اربوں روپے کا محل بنے۔ جب خدمت لوگوں کی کرنی ہے تو دیکھیں دور صحابہ یاد آیا کہ بس سوکھی روٹی کھا کے جب گزارا ہوتا ہے تو ہمیں ورلڈ بینک سے لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود اتنا سٹینڈ کریں کہ امریکہ خود اپنی زبان ہمارے جوتے پر رگڑ کر کہے کہ مجھ سے کچھ لے لو، لیکن ہم نے خود نظریہ بیچا۔ ورلڈ بینک کے دھارے میں ہم عوام کے لیے نہیں گئے، نہیں ہم تو روڈ بنانے کے لیے گئے، تو روڈ کے پیسے تو آپ کھا گئے۔ کراچی کے اندر سرجانی سے لے کر جو ٹاور تک بس چلنی ہے وہ اسٹرکچر کوئی 5 دفعہ منظور ہوا، 5 دفعہ پیسے کھا گئے۔ ہمارے وزیر بلدیات نہ جانے کتنی وزارت وہ تبدیل کر چکے ہیں، 40 بسیں آ رہی ہیں، 50 بسیں، سب اپروو ہو گیا کاغذ میں، لیکن وہ پیسے آپ کھا گئے۔ تو ورلڈ بینک کے پیسے آپ نے کھائے اور ظالموں انہوں نے کہا کہ جب ہمارا پیسہ آپ کھا چکے ہو تو لہٰذا اب ہمارا یہ کہنا مانو، تو پیسہ تم نے کھایا جس کی ضرورت عوام کو نہیں تھی۔ اب اس کے جو غیر شرعی اور غیر آئین پاکستان جو شقیں ہیں اور ان کے قوانین ہیں اور جو ان کے اہداف ہیں اور ان کی باتیں وہ مسلمانوں پر تم چسپا کر رہے ہو، تو عوام کو تو پھر گلیوں میں آنا چاہیے، عوام کو تو اپنے حقوق کے لیے سامنے آنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں کو گویا کہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس بات پر آپ دیکھیں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جا کر بلاول صاحب گئے اور ہندوؤں کے وہاں پوجا کر رہے ہیں۔ اب اس پر بھی آپ کہیں گے کہ جناب علماء جبری ہیں، علماء جناب بڑے متشدد ہیں، تو اسلام کی کوئی حدود ہے؟ کوئی آپ کے سیاست کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوئی اس کی حدود ہے؟ تو کہنے کا مقصد میرے دوستو بزرگوں، تیسری بات یہاں پر یہ ہے، میں نے جس طرح قادیانیت کی بات آپ کے سامنے کی جو ان تمام آیات کا خلاصہ ہے، ہم نے اقلیت اور اکثریت کے لفظ کو ختم کر کے محض پاکستانی ہونے کی بات کی، اس سے بڑا انصاف اور کیا ہے؟ اور تیسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہندو ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو، وہ بتائیں ہمیں کہ کہاں پر جبری مذہب تبدیل کیا گیا ہے، اور جہاں کیا گیا ہے ہم عدالتوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ تعزیراً آپ اس پر جو حکم لگانا چاہیں، کوئی مسلم عالم آپ کے سامنے نہیں آئے گا کہ اگر تعزیراً جبر سے اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ہمارے علماء نے لکھ کر دیا ہے، اگر جبری طور پر کہیں پر تبدیل مذہب ہے تو آپ بتائیے کہاں پر ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، قانون حرکت میں آئے اور قانون اس کو گھیرے،
لیکن جناب وہ جبری کرنانے والے بھی تمہارے وڈیرے ہوتے ہیں، چھوڑنے والے بھی تمہارے وڈیرے ہوتے ہیں، اور نزلہ دین کے اوپر گرتا ہے، ہائے کرتے سب کچھ ہے اور بات دین پر آتی۔ پہلے بھی ایشو کھایا پیسہ انہوں نے، اس کا نقصان دین پر ڈال دیا۔ ابھی قرآن کے ساتھ شادی یہ وڈیرے کرواتے ہیں، کارا کوری یہ وڈیرے کرواتے ہیں، جن سے یہ ووٹ لیتے ہیں، سندھ میں ووٹ لیتے ہیں۔ جبری مذہب کی تبدیلی یہ اپنی طرف سے کرواتے ہیں۔ اب یہ نزلہ سارا دین کے اوپر آتا ہے، تو دینی لوگوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ مر کر خدا کو جواب دینے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو کم سے کم وہ اس گندگی سے اپنی جان کو تو چھڑائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے سامنے ایک نوجوان 18 سال کا چلا جائے اور اگر وہ یہ کہے کہ میں رضا کے ساتھ اپنی دل کی مرضی کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہوں، تو آپ پر یہ اخلاقی حق ہے کہ آپ اس کو سرٹیفکیٹ جاری کریں۔ جب امریکہ کے اندر یا آج سے پہلے افغانستان کے اندر عیسائی مشنری اور ان کے کیتھولک ہوں یا دیگر ہو، وہ باقاعدہ مشنری ویلفیئرز کے ذریعے اناج اور خوراک دے کر اپنے مذہب کی تبدیلی، اپنے مذہب کے پرچار کر کے وہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی جبری قانون نہیں۔ قادیانی جو غیر مسلم ہیں، وہ آج پاکستان کے گاؤں دیہات کے اندر، جیسے تھر کا علاقہ ہے یا کچھ کا علاقہ ہے یا جناب ڈیرہ غازی خان کے اس طرف کا جو پسماندے علاقے ہیں، وہاں پر قادیانی راشن اور جو وقتی ضروریات ہیں جو حکومت کو دینا لازم تھا، عمران خان کو دینا لازم تھا، قادیانی ان کو اناج پہنچاتے ہیں اور اناج پہنچا کر ان مسلمانوں کو مرتد بناتے ہیں۔ تو قادیانیوں کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ہمارے آئین میں تو قانون بن گیا ہے، اس کے لیے کیا قانون بنا رہے ہیں آپ؟ ہمارے آئین میں تو قانون درج ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عبادت خانوں پر میناریں لگا کر اس کو مسجد قرار دیتے ہیں۔ ان کو اس آئین اور قانون کے خلاف روکنے والا ان کے خلاف FIR نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں چاروں طرف سے مسلمانوں کا گلا دبایا جاتا ہے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں، اور ہمارے گھر میں چور آ کر ڈکیتی کرے، ہم اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں تو FIR ہماری کٹ جائے کہ تم نے اس کو چوری کرنے کیوں نہیں دی۔ تو کتنا ظلم ہے مسلمانوں پر، اور اس کے لیے آپ نے غور کرنا چاہیے۔ اس اور یہ ذہن میں مت لائیے کہ علماء یا دیندار لوگ متشدد ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ناقص ترجمان ہو کر یہ ساری باتیں مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیے اس میں جبر کہاں پر؟ اور ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کہیں جبر نظر آتا ہے تو علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور عدالتوں کو یہ کہتے ہیں کہ تعزیراً جو سزا اس پر لگائیں کہ جو جبری مذہب کروا رہا ہے اور کسی مقصد کے لیے کروا رہا ہے، لیکن آپ کے جج فیصلہ نہیں دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا گندا ہے پر دھندا ہے، یہ آپ کا اندر کا دھندا ہے، اور یہ مسلمانوں کے اوپر مسلط کر کے اس قانون کو لایا جا رہا ہے کہ جناب یہ FATF کے قانون کی کیا ضرورت ہے اور ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا نکلے اس بلے سے اور تیر سے اور اس لعنت سے، اور صرف خالص محمدی بنے آپ، کیونکہ ان کے ساتھ لگ کر بھی تو نہ آپ کی سڑکیں بنی، ان کے لگ کر بھی نہ آپ کی مہنگائی کم ہوئی، ان کے ساتھ لگ کر بھی نہ آپ کو امن ملا، تو کیوں منہ کالا کر رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ تھا؟ وہ زندہ رہے یا مر جائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی شریعت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہمیں کیا پتا کون زندہ ہے اور کون مر گیا ہے؟ ہمیں کسی کی زندگی اور موت کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ شریعت زندہ ہے، خدا زندہ ہے اور اس کا رسول زندہ ہے۔ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید نے اب اس تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو ذکر کیا، اور یہ پروپیگنڈا، میں نے آخری بات پھر میں عرض کر دوں، کراچی سے لے کر آپ خیبر تک چلے جائیے اور خود انٹرویو کر لیجئے کہ کہاں پر جبری مذہب کی بات آئی ہے۔ عورتوں کے ساتھ جبری قرآن کی شادیاں کرائی گئی، مجھے بتا دیجئے کون عالم نے کروایا؟ تمہارے سیاسی وڈیرے تھے۔ تمہارے سیاسی وڈیرے نہ اسکول چھوڑتے ہیں، اس کو اوتاد بنا دیتے ہیں۔ تمہارے سیاسی وڈیرے نہ وڈیرا اور آری والا فرق رکھ کر عوام کو پڑھنے نہیں دیتے، شعور نہیں دیتے، ان کی بچیوں کو جوتیوں کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی قانون بنا؟ سندھ اسمبلی کوئی قانون بنا؟ آپ خود شریک ہو اس میں۔ کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا؟ میں نے کہا روزانہ اینکر بول رہا ہوتا ٹی وی کے اوپر، یہی دلیل ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں بھری ہوئی۔ تم اسلام کی طرف آؤ گے، ہم تمہارے گھالک تک آئیں گے۔ پھر
تم اسلام پر جھوٹا الزام لگاؤ گے، ہم تمہارے منہ پر پڑے ہوئے وہ جھوٹے پردے پھاڑ کے بتائیں گے کہ تم مسلمان کہلانے کی بھی مستحق نہیں، اور تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پر تم سیاسی راج کرو۔ اور اگر تم سڑکیں بنا بھی دو اور کفر کا قانون لاؤ تو گاندھی تم سے اچھا سڑک بنا کے ہمیں دے رہا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کی سہولت کو ٹھکرا کر پاکستان آئے۔ وہ دنیاوی سہولت کے لیے نہیں آئے، شریعت مطہرہ کے نظام کے لیے آئے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ اس احتجاج میں بحیثیت مسلمان آزادی کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اب بھی کوئی بے شرم بیٹھے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ دین کی بات، آپ کس لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ میرے دوستو بزرگوں، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی گئی اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام حق ہے اور اسلام ہی بحمد اللہ تعالی سچا دین ہے، اور اسلام ہی بحمد اللہ تعالی گویا کہ ہر مسلمان کے حقوق ادا کرنے والا، اور اسلام ایک انسان کو جن بنیادی عقیدوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کی رسد کو پھیلانے والا ہے۔ اب میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام میں ایک نظام جزیے کا ہے۔ جزیے کا نظام یہ ہے کہ مسلمان اگر کہیں پر حاوی ہو جائیں اور کسی علاقے پر قابض ہو جائیں، آ جائیں اپنی طاقت کے ساتھ، تو وہ کفار اور غیر مسلموں کے سامنے یہ بات کہیں کہ آپ اسلام قبول کیجئے۔ وہ کہہ دے جی ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے، ہم اپنے دین میں رہیں گے، تو فرمایا پھر آپ ٹیکس اور جزیہ دیجیے۔ ایک معمولی سا ٹیکس اور جزیہ لیا جاتا ہے تاکہ ملک کا نظام چلایا جائے، اور پھر ان کی جان اور ان کی عبادت گاہیں اور ان کے مال، ان کے حقوق اور ان کی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ میں کہتا ہوں اگر اسلام میں جبری مذہب تبدیلی کا تصور ہوتا تو جزیہ کا حکم آتا کیوں؟ ایک ہی حکم ہوتا، اسلام لاؤ ورنہ گردن کاٹیں گے، اسلام لاؤ ورنہ گردن کاٹیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ دیکھیے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا مدینہ منورہ کے اندر جب سرکار تشریف لائے، یہودیوں کی آبادی تھی، بتا دیجئے ایک کو جبری مسلمان کیا گیا۔ آپ بتائیے کہ جب مکہ کے اندر حضور تشریف لائے تو سرکار نے کس کو جبری مسلمان کیا؟ فرمایا کہ اذهبوا انتم طلقاء، میں نے سب کو معاف کیا، یہ نہیں کہا کہ میں آ گیا ہوں اسلام لاؤ میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر اسلام لانے سے یعنی اسلام نہ لائے اور اگلے کو مار ڈالا جائے تو یہ ٹیکس کی سہولت کیوں دی گئی؟ یہ جزیہ بتاتا ہے کہ جبری اسلام نہیں ہے۔ اگر اگلا اسلام نہیں لانا چاہتا تو اس کے سامنے تبلیغ کی جائے گی، اس کو اچھائیاں بتائی جائیں گی، اس کو کفر کی برائیاں بتائی جائیں گی، اسلام کا حسن، اس کی زندگی، اس کی پیدائش کا مقصد بتایا جائے گا، اللہ کی توحید اور دین بتایا جائے گا۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو وہ اسلام میں آ جائے، نہیں قبول کرتا ہے تو اپنے اخلاق سے اس کے ساتھ رواداری رکھ کر اسلامی ریاست یہ کہے گی کیونکہ آپ ہمارے سٹیزن ہو لہٰذا آپ جزیہ دو گے، وہ جزیہ دینا اس کی جان کی امان ہوگا۔ اب وہ اسلام نہیں لا رہا ہے، مومن نہیں ہو رہا ہے، لیکن اسلام اس کو جزیہ کی صورت میں امان دے رہا ہے۔ یہ جزیہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جبری کسی کو مسلمان نہیں کرتا۔ ہزاروں مثالیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب خیبر بھیجا تھا اور جب خیبر کے قلعے فتح ہوئے تو حضرت مولا مرتضیٰ جب جا رہے تھے بزرگوں، تو جب حضرت مولا مرتضیٰ وہاں جانے لگے تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ میں کب تک ان سے لڑتا رہوں؟ سرکار نے فرمایا ان کے صحن میں اتر جانا، اور جب تک لڑنا کہ وہ کلمے کو قبول نہ کرے، اور فرمایا ان کے سامنے دین کو احسن طریقے سے قبول کرنا بھیجنا۔ اور اے علی تیری تبلیغ اور تیری کوشش سے ایک بندہ بھی اللہ کے دین کو قبول کر گیا، ان ہزاروں میں ایک بندہ بھی اللہ کے دین کو قبول کر گیا تو وہ تیرے لیے دنیا کی قیمتی دولت سے زیادہ تیرے لیے وہ افتخار اور عزت کا باعث ہے۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے سرکار نے ایک بندے کی بات کیوں کی؟ اگر اسلام جبر تھا تو سرکار کہتے ہیں کہ جو ایمان لا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں لا رہا ہے گردن اتارو، لیکن حضور نے فرمایا علی تیرے ہاتھ پر اگر ایک بندہ بھی ایمان لے آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام جبر نہیں بالرضا ہے۔ علی تو اس کے سامنے تبلیغ کرے گا، اللہ کی توحید کو بیان کرے گا، اللہ کے دین کی نصرت کو بیان کرے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی قبول کر لے، یعنی جبر نہیں، ایک بھی قبول کر لے تو علی دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے زیادہ وہ تیرے لیے ثمر اور اجر کا درجہ رکھے گا۔ یہ حدیث پاک بھی واضح طور پر اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ ایک کی بات رسول اللہ نے اس لیے کی ہے کہ اسلام وہ دل سے لائے، تیرے اخلاق سے لائے، تبلیغ سے لائے، خود اپنی مرضی سے لائے۔ اور بات کو ہم یہاں پر ختم کریں گے اور وہ اس حوالے سے کریں گے کہ ہم خود ہمارے علماء نے یہ بات کی ہے، کہتے جی 18 سال کی عمر کے اندر سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، اور اب تو پہلے سرٹیفکیٹ کی بات کر رہے تھے کہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ یا جناب گورنمنٹ اس کو سرٹیفکیٹ دے دے گی
کہ جناب یہ بندہ جو ہے مسلمان ہو چکا 18 سال کا، لیکن اب اس میں اور رخنہ ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ مسلمان ہونے کا دل سے راضی بھی ہو جائے تو اتنا مہینہ اسے جناب الگ تھلگ رکھا جائے گا، اتنا مہینہ اسے الگ تھلگ رکھا جائے گا، اور اسے اسلام کے مقابلے پر اس کو بریفنگ دی جائے گی۔ میں نے کہا پیپلز پارٹی صاحب اور تحریک انصاف صاحب، آپ کی جماعت میں تو کوئی آتا ہے نہیں بیچارہ، وہ آتا ہے تو یا تو کسی جعلی پلاٹ کے چکر میں آتا ہے یا جعلی پلاٹ کو، لیکن کیا آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کے پاس جائے؟ اور جس طرح میں آپ پر جرح کر رہا ہوں تو مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے کارکن پر جرح کروں کہ آپ کی جماعت چوروں کی جماعت ہے؟ بولوں اس بات کو، کیونکہ تم نے سندھ اسمبلی میں اس بل کو پاس کرنے کی کوشش کی، بولوں اس بات کو، لیکن آپ پسند نہیں کرو گے۔ لیکن اللہ کی توحید جس بندے کے دل میں اللہ نے اپنا ایک ہونا ڈال دیا ہے، اس کو اپنا بندہ بنا لیا ہے اور اس کو فرمان برداری کا جذبہ دیا ہے، تمہارا کون سا ایسا قانون ہے جو اس کو یہ کہے کہ اس کو پھر کافروں کے حوالے کیا جائے اور اللہ کا ایک ہونا اس کے نزدیک میں معاذ اللہ جھوٹ قرار دیا جائے اور اس کو کنوے کیا جائے کہ نہیں اللہ ایک نہیں ہے، یہ معاذ اللہ یہ بات جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ 3 مہینے تک اس کی ذہن سازی کی جائے اور پھر بھی اگر وہ مضبوط رہے کہ ہاں جناب جو ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پھر وہ مومن ہوگا۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، یہ تبدیلی مذہب کی بات نہیں، یہ اسلام کو روکنے کی سازش ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈر گیا، ظاہر سی بات ہے جناب عام آدمی کے سامنے پولیس والا آ جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اگر وہ ڈر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں 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 میں اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتا، تو جس بندے نے اس کو تبلیغ کی ہے، مسلمان نے، جس کے اخلاق اور دوستی سے متاثر ہوا ہے، اس کے اوپر FIR کٹے گی۔ مجھے بتاؤ سندھ کے کتنے وزیروں پر FIR کٹی جن کی شراب شہد شادی ثابت ہوئی ہے؟ آج پورا اندرون سندھ اٹھا کر دیکھیں کتنے کرپشن والوں کو اوپر سزائیں متحقق ہوئی اور واقعی میں ویسی سزا جیسی سزا ان کو دینی چاہیے۔ لیکن حضرات آپ دیکھیے کہ دین کا مبلغ جو اپنے اخلاق کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، کیونکہ اگلے کی کھوپڑی میں عقل ہے، اس کو جبری نہیں، اس کو بتا رہا ہے کفر کا اندھیرا اور اسلام کی روشنی، دلائل سے بتا رہا ہے، اور وہ اپنی سمجھداری سے، اپنی عقل سے روشنی کو قبول کر لیتا ہے، تو تم آگے روڑے ڈال دیتے ہو۔ تو بتائیے، آپ دل سے بتائیے، یہ جبر ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 18 سال میں اگر آپ اس کو سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں تو 18 سال میں بھلے دیں، علماء بیچ میں نہیں آتے، لیکن وہ کسی بھی عمر کے اندر ہو، وہ جب دل سے اسلام قبول کر لے تو اللہ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو کوئی سند دینا چاہتے ہیں 18 سال کے بعد، وہ آپ کی مرضی، آپ دیتے رہیے، لیکن اگر وہ 10 سال کی عمر میں اگر اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، 12 سال کی عمر میں دے دے، 16 سال کی عمر میں دے دے، 17 سال کی عمر میں دے دے، جب بھی دے دے، تو اللہ کے نزدیک کسی سند کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، کلمہ جب تک مقبول نہیں ہوگا، جب تک ہم سرٹیفکیٹ نہ دیں، تو ایسی عدالت کو بھی ہم نہیں مانتے، ایسے قانون کو بھی نہیں مانتے جو خدا کے مقابلے پر آ کر کوئی قانون گڑے۔ اور یہ بات ہم نے کوئی غیر آئینی نہیں کی، آئینی کی ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں یہ بات موجود ہے میرے دوستو بزرگوں کہ کوئی قانون ایسا پاکستانی قانون قرار نہیں دیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف آئے، جو قرآن و سنت کے خلاف آئے۔ لہذا کسی سیاستدان پر کوئی گرفت نہیں، پورا بنی گالا اربوں روپے کا 2 روپے میں الاٹ ہو گیا، کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ جعلی جتنے وزیر جنہوں نے کرپشنیں کی ہے، شیخ رشید کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہے، فواد چودھری کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہے، نور الحق قادری کوئی دودھ سے دھلا ہوا ہے، ان کا ماضی کرپشن ہے، لیکن یہاں پر گنگا میں نہا کر یہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اور اسلام کے اللہ کا دین، میں مسلمانوں بات ختم کر رہا ہوں، مر کر تمہیں قبر میں جانا ہے اور سر سے بھی تمہیں باندھا جائے گا اور پاؤں سے بھی باندھا جائے گا کفن کے اندر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کا دین اتنا اللہ کا دین اس عالم دنیا کے اندر اتنا تنہا ہو گیا کہ اس کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہم اسلام کی اس حدود کی پاسداری کے لیے اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کریں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، اگر جس سیاسی جماعت میں اس قانون جو غیر قانون، کفریہ قانون، اللہ کے مقابلے کا قانون، وما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا،
جیسے خدا کی قدر ہے. شرک کا قانون حضور نے فرمایا خدا کو گالی دینے کے مطابق ہے. جس نے خدا کے گالی والے قانون پر دستخط کیا، آپ اس کی سیاسی جماعت میں رہو گے؟ تو آپ خود خدا کو جواب دیجیے گا. آپ اس کو اپنا سیاسی لیڈر مانو گے؟ ایسی بھی تو تمہاری چلنی نہیں ہے، کیونکہ ووٹ جس کے حق میں ڈالتے وہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کم سے کم وہ پلید جھنڈے اپنے دروازوں پر نہیں لگانا، اپنے آپ کو ان پلید لوگوں کی طرف منسوب نہیں کرنا. اس لیے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا روزہ، میرا مرنا، میرا جینا سب میرے اللہ کے لیے. یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں، کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوئی. یہ وہ تقریر ہے جس کا مسجد تقاضا کرتی ہے، بات کرتی ہے، اور ہم نے اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے اہداف کو پیش کیا ہے. اور آج دیکھیے یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک پر کئی غیر مسلموں کے انٹرویوز آ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں کوئی خوف نہیں. میں ایجنسی سے کہوں گا اور ملک کی ادارے سے کہوں گا کہ آپ اس میں کوئی کلیدی کردار ادا کریں. یہ تو آپ کی وردیوں کے خلاف بھی سازش ہے، یہ آپ کے شب و روز کی محنت کے خلاف بھی سازش ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت محفوظ نہیں. یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. یہ ملالہ جیسی دجال کا اور ان لوگوں کا پھیلا ہوا یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے پڑوس میں اڑوس میں ہندو رہتے ہیں اور ان کے انٹرویوز بھی درجنوں ہزاروں انٹرویوز اس یوٹیوب پر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں بالکل پرامن ہے، آزادی سے ہم کاروبار کرتے ہیں، آتے جاتے. یہ آپ کا اندرون سندھ ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے جو اپنا کاروبار کرتے ہیں. ان کے عبادت خانوں کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، نہ شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے. تو جب شریعت کے حقوق آ چکے ہیں تو یہ نزلہ اسلام پر کیوں گرایا جاتا ہے کہ مسلمان زبردستی لوگوں کو گویا کہ مسلمان کرتے ہیں؟ اگر زبردستی ہم مسلمان کرتے تو آج اسپین میں کوئی عیسائی نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے. آج بھارت میں کوئی ہندو نہ ہوتا، سارے مسلمان ہوتے. کیونکہ ان علاقوں میں مسلمانوں نے ہزار سال حکومت کی ہے، 1000 سال حکومت کی ہے. لیکن آج بھی 1000 سال حکومت کرنے کے باوجود ہندو اکثریت میں ہے ہندوستان میں اور مسلمان اقلیت میں ہے. اس کا واضح ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے جبرن دین نہیں پھیلایا. غریب نواز کی سخاوت اور محبت اور وہ ان کا اخلاق تھا جو لوگوں کے دلوں سے شرک کو دور کر کے کفر کی طرف لا رہا تھا، کفر سے ہٹا کر ایمان کی طرف لا رہا تھا، اسلام کی طرف لا رہا تھا، ایمان کے نور کی طرف لا رہا تھا. قرآن نے بھی یہ ذکر کیا کہ اللہ جب توفیق دیتا ہے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر ان کے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہوا. لہٰذا یہ ہم کچھ نہ کر سکے، بات ختم کرتے ہیں تو دل میں اس بات کو غلط ضرور سمجھے اور زبان سے اپنی آفیسز کے اندر، اپنے گلیوں کے نکڑ پر، اپنے دوستوں سے کارخانوں میں یہ بات کریں کہ یہ حکومت اسلام دشمن حکومت ہے، یہ قانون اسلام دشمن قانون ہے، یہ پاکستان کے خلاف غداری ہے. اور ممبر بنے ہی اس لیے جو مولوی بات ممبر پر نہیں کرے گا پتہ نہیں اس کے پیچھے نمازیں کیسی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ رب العالمین کو سجدہ کرنے کا کیسا نظریہ رکھتا ہے کہ جب دین پر حملہ ہو جائے، اللہ کی توحید پر حملہ ہو جائے، خدا کو گالیاں دی جا رہی ہو اور خدا کو گالی دینے والا قانون معاذ اللہ وہ کفریہ قانون اگر پاس ہو رہا ہو تو مسلمان کیسی نماز پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا. لہذا آج یہ کہہ دیا جائے کہ میں اللہ کی توحید سے راضی ہوں، میں اسلام کے دین سچا ہونے سے راضی ہوں، میں اسلام اور رسول اللہ کے حق ہونے سے راضی ہوں. خدا اس پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ رب العالمین، یہ سیاستدانوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ غریب مسلمانوں کا پاکستان ہے جو دو قومی نظریہ رکھتے ہیں. یہ تو ابھی حکومت ختم ہوگی، یہ سب برطانیہ نیشنلٹی ہے، یہ امریکہ کے نیشنل ہے، یہ سب ادھر بھاگ جائیں گے، سب ادھر چلے جائیں گے، 5 سال ادھر کھانے کے لیے آئیں گے. رہنا اس دھرتی پر انہی لوگوں کو ہے جن کے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے شہادت پیش کی ہے. لہٰذا اپنے حوصلے کا اظہار کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ اسلام اور شریعت سے متعلق بات کیجئے. اسلام زندہ باد، اسلام شریعت پاکستان. اللہ رب العالمین جل وعلا اس حساس موڑ پر ہمیں بے حیائی کا راستہ اختیار کرنے، لالچ کا راستہ اختیار کرنے، اپنی انا کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ کی دین کی حیا اور اسی کے لیے دکھنا، اسی کے لیے کوشش کرنا، اسی کے لیے چلنے کا اللہ رب العالمین راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے. کیونکہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن باپ سے بھی پیار کرتا ہے، ماں سے بھی پیار کرتا ہے، برادری سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن اشد حبا للہ اصل میں وہ پیار سب سے زیادہ اپنے اللہ سے کرتا ہے اور اللہ کے لیے پھر مومن ان سب سے پیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان گفتگو اس بولی پر ثابت قدم رکھے اور اس کفریہ اور
اس خبیث قانون کے خلاف ہمیں اپنی عملی جد و جہد کرنے کی، قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر اس پاکستان کے نظریات کا تحفظ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس سچے بول کے صدقے ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے، اور ہماری اس نماز کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔